بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بابا سے بلند۔ دعاؤں ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس ہر جزا پر بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میرے بھائی سید تاثیر رضا صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں مولا نے شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا نے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عزاداری یہ سید الشہداء دنیا کی جس کس حصے میں ہو رہی ہے، پالنے والے تو خود حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا مل کر مانگا کرے پالنے والے، ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ دیجئے۔ مل کر دعا مانگی کہ مولا بانی مجلس سید خورشید اکبر ابن سید ثقیل حسین صاحب کی درجات بلند فرمائے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ پروردگار عالم نے یہ کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کی، اور جب انسانیت کی وجہ تخلیق کا ذکر کیا تاکہ ان سے پتہ چلے کہ وہ رازق کیسے ہے، خالق کیسے ہے، قیوم کیسے ہے۔ آپ صاحبان آپ جاگیے گا، میں مقصد کی دو باتیں کر کے آپ لوگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ بشریت عبادت کی انتہا پر پہنچی تو عابد کہلائی۔ بالکل ایک نئے زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بشریت عبادت کی انتہا پر پہنچی تو کیا کہلائی؟ عابد کہلائی۔ وقت ہے صاحبان، جملہ غور سے سنیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے کمال پر پہنچ کر عابد ہونا اور بات ہے، زین العابدین ہونا اور بات ہے۔ کیا کہا ڈاکٹر صاحب کہ عبادتوں کی زینت بننا کون ہے؟ بولیے، زین العابدین۔ ڈاکٹر صاحب کون؟ میرا اور آپ کا چوتھا امام زین العابدین۔ شاید یہ بات ہے ہی اتنے لوگوں کے لیے، تو میں جملہ فوراً کہہ دیتا ہوں کہ عابد ہونا اور بات، زین العابدین ہونا اور بات ہے۔ اچھا، میں نے بھی پڑھ دیا، آپ نے بھی سن لیا، اور لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ زین العابدین عبادتوں کی زینت، میرا اور آپ کا چوتھا امام۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی، اب جاگیے گا، کس گھرانے میں میرا امام زین العابدین کہلوا رہا ہے؟ جہاں علی جیسا عابد موجود ہے۔ بولتے آئیے گا، میرے ساتھ دیتے آئیے گا۔ کیا کہا، کہاں پر کہلوا رہا ہے زین العابدین؟ کہ جہاں علی جیسا، بولیے گا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جہاں علی جیسا عابد موجود ہے کہ جو ساری رات مصلی عبادت پر
اور پھر جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے صبح صادق گواہ رہنا، میں علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مہربانی جاگیے گا، کیا کہا کہ تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور علی نے تجھے ہمیشہ، کس نے فرمایا بھائی؟ میرے اور آپ کے مولا علی نے۔ ڈاکٹر صاحب مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے بولیے نہیں دیکھا۔ آج پتا چلا کہ جب میں نے قرآن میں اللہ کی صفت ڈھونڈی، اللہ کسے کہتے ہیں، تو آیت الکرسی میں ملی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ جاگیے گا، بڑی مہربانی، کیا کہا؟ اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یعنی کائنات عالم میں دو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں نیند نہیں آتی، یا علی نے کہا میں نہیں سوتا، یا اللہ نے کہا مجھے نیند نہیں آتی۔ شب ہجرت جبرائیل آیا، آ کر کہنا اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے آج کی رات آپ ہجرت کر جائیں اور علی کو اپنے بستر پر سلا دیں۔ میں یہ سمجھ کر پڑھ رہا ہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا سارے مولا کے منظور نظر بیٹھے اور ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں دو باتیں وہ کروں کہ جو آپ کے کام آئے اور جس پر آپ بعد میں کہیں کہ ہاں مجلس سننے کا لطف آ گیا تھا۔ جاگیے گا، کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہجرت کی رات آپ ہجرت کر جائیں اور اپنے بستر پر علی کو سلا دیں۔ وہاں پر نبی نے ہاتھ جوڑے، پالنے والے علی کا انتخاب کیوں کیا؟ جب میں جاؤں گا ہجرت کرتا ہوا تو میں تو مٹی اٹھاؤں گا ان کی آنکھوں میں ڈالوں گا، یہ سب تو اندھے ہو جائیں گے۔ جب اندھے ہو جائیں گے اور میں چلا بھی جاؤں گا تو پھر علی کو سنانے کا مقصد فرمایا دو باتیں ہیں۔ سمجھ آئیے گا، کیا کہا؟ کتنی باتیں ہیں؟ کہا دو باتیں۔ کہا کون سی؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ رات ہوتی ہے چند گھنٹوں کی، ٹھیک ہے نا، اور گزر جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ تو لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈالے گا، نکل جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود میں علی کا انتخاب اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب تو چند گھنٹوں کی رات کے لیے علی کو اپنے بستر پر سلائے گا تبھی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ وہ محمد جو چند گھنٹوں کی رات کا بستر علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا، وہ خلافت جیسا اللہ کا منصب علی کے سوا کسی کو نہیں۔ جاگ رہے ہیں؟ بڑی مہربانی، کیا کہا کہ جو چند گھنٹوں کا بستر علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ خلافت جیسا اللہ کا منصب۔ بولیے گا علی کے علاوہ، اسے آپ جاننا علی کے علاوہ کسی اور کو کیسے دے گا؟ کہ ایک بات تو یہ ہے، کہ دوسری بات یہ ہے کہ علی نے کہا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی، اور میں نے بھی کہا ہے کہ مجھے اونگ نہیں آتی۔ ایک رات کو علی سوئے گا تبھی تو 27 محرم کو جب مجلس ہوگی تو دنیا کو علی کے سونے سے پتا چلے گا ہم میں سے اللہ کون ہے اور بندہ کون۔ اللہ توجہ فرمائیے آپ صاحب، جاگیے گا۔ میں نے کہا کہ زین العابدین، گھبرائے تو نہیں، کیا لگا؟ زین العابدین، بس بھائی عبادتوں کی زینت۔ آئیے ایک اور بات اس کی آپ کو سناؤں کہ لطف آ جائے۔ ابو حمزہ شمالی میرے چوتھے مولا کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک روز میں مولا کی خدمت میں پہنچا، نبی صاحب لطف آئے گا اسی بندے کو جو میری بات کو سمجھے گا۔ وہ کہتا ہے میں مولا کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے وہاں جا کر کیا دیکھا کہ مولا کلام مجید کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ بھی بات ہے، ایسی باتیں بھی روز نہیں ہوتی، بس دل آ گیا ہے، ماحول بن گیا۔ میں نے کہا اتنے اب آپ جو بیٹھے ہیں تو چلیے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، سر میں لطف لیجیے گا بات کا۔ کیا کہا کہ مولا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کھول کی۔ ابو حمزہ مولا کے قدموں میں گر گیا، گر کر کہنے لگا مولا ایک بات کہوں؟ فرمایا بول۔ کہنے لگا مولا دنیا فقط آپ کا نام لے لے تو وہ حافظ قرآن بن جاتی ہے۔ جاگیے گا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ باہر تک جہاں تک آواز
کانوں میں آواز جاری ہے وہ میری بات کا لطف لے. آئیے میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات کہوں. میرے پانچویں امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا, یوں نہ ہوتا اور ایسے نہ ہوتا, آپ لوگوں کا فخر کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کس بات پر فخر ہے؟ تو میرے پانچویں امام فرماتے ہیں ہمارے فخر کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ تم ہم جیسے, کبھی ہم نے بھی کہا کہ ہم تم جیسے. لطف لیا صاحبان نے, بڑی مہربانی, مولا آپ کو سلامت رکھے. فرمایا ہمیشہ تم نے کہا کہ تم ہم جیسے, کبھی ہم میں سے بھی کسی نے کہا. بولیے بولیے گا. دیکھیے اب آپ آئے ہیں نا, گو کہ تھوڑی سی سردی آج زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ آئے ہیں, یہ آپ کا کمال نہیں ہے. میں مجلس پڑھنے آیا ہوں, میرا کمال نہیں ہے. تاثیر بھائی نے یہ فرش ایسا بچھائی ہے, یہ ان کا کمال نہیں ہے. جانتے کمال کس کا ہے؟ کمال میرے اور آپ کے آٹھویں مولا کا ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے, نعرے لگاتا ہے, داد دیتا ہے, اپنا کمال نہ محسوس کرے, ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا. اسے بولتے آئیے گا. فرمایا قرآن کی تلاوت کر رہے کا مولا دنیا تو لطف آئے گا, آپ کا نام لے تو حافظ قرآن بن جاتی ہے. کہاں؟ تو معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قرآن کھول کے تلاوت کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں جواب بعد میں دوں گا, پہلے تو مجھے بتا کہ ہمارے دروازے پر جھکنے کا تجھے پہلا انعام کیا ملا؟ لوگ لے رہے ہیں آپ صاحبان سے, اگر میں جاگیے گا. کیا کہا کہ ہمارے دروازے پر جھکنے کا پہلا انعام تجھے کیا ملا؟ قدموں میں گر کے کہتا مولا مجھے آپ کے دروازے پہ جھکنے کا پہلا انعام یہ ملا کہ میں حافظ قرآن ہوں, مجھے قرآن حفظ ہے. امام فرماتے تو حافظ قرآن ہے؟ جی مولا آپ کی عطا ہے. امام فرماتے تو جانتا ہے نا کون سی آیت کس پارے میں ہے؟ مولا جانتا ہوں. یہ بھی جانتا ہے کہ کون سا سورہ کس پارے میں ہے؟ مولا جانتا ہوں. فرمایا تو حافظ قرآن بھی ہے اور سب کو جانتا ہے. جہاں تک آواز آ رہی لطف لیجیے گا. تو اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ اکثر تو قرآن کھول کے تلاوت کرتا ہے. سر میں بالکل نہیں بات ہے, لطف لیجیے گا. کیا کہا کہ اکثر تجھے میں نے دیکھا کہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود تو قرآن کھول کے تلاوت کرتا ہے. کیوں؟ کیا تو حافظ قرآن نہیں ہے؟ مولا ہوں. فرمایا پھر تو قرآن کیوں کھولتا ہے؟ کہ مولا کبھی کبھار حافظ قرآن ہونے کے باوجود میں اللہ کا کلام اس لیے کھولتا ہوں تاکہ خدا کے کلام کی زیارت ہو. امام فرماتے ہیں یہی تو تم میں اور ہم میں فرق ہے. تم قرآن اس لیے کھولتے ہو کہ تم قرآن کی زیارت کر لو, ہم اس لیے کھولتے ہیں تاکہ قرآن ہماری زیارت. سلامت رکھے اور سوائے غم معصومین کے مولا اور کوئی غم عطا نہ کرے. فرمایا ہم قرآن اس لیے کھولتے ہیں. توجہ دیکھیے, یہ گھرانہ اتنا بڑا اور اتنا سخی ہے نا, یہاں میں نہیں چلتی نہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں, ان کے گھرانے کی کنیز ہے جس کا نام ہے فضہ. جاگیے گا. نام میمونہ تھا, آل محمد کے گھرانے میں آئی تو نام فضہ ملا, کیونکہ فضہ کا مطلب ہے چاندی. فضہ کا مطلب ہے ایسا آئینہ جس میں انسان اپنے آپ کو دیکھے. تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ 14 نے جب یہ چاہا کہ ہم اپنا آپ دیکھیں, انہوں نے فضہ کو آئینہ بنایا. آپ بولیں گے تو میں دو باتیں اور کروں گا. جاگیے گا. اب تھی کون؟ حبش کی ملکہ, مگر تخت تاج دولت حکومت چھوڑ کر آل محمد کی غلامی میں آئی. تو مکان کیا ملا؟ کسی نے ماں کہا, کسی نے بہن کہا, کسی نے بیٹی کہا. ان کے گھر کے برتن مانج رہی ہے, دک الباب ہوا. لطف لیجیے گا وہی بات کا. وہیں پر پوچھا من تھا آنے والا, تو کون ہے؟ ایک روبدار آواز آئی, بی بی انا سید الملائکہ, میں ملائکہ کا سردار ہوں. وہیں سے بے نیازی میں جواب دیا کیا چاہیے؟ کہ لگے علی سے ملاقات کرنی ہے. فضا نے کہا ٹھہر کہ آنا ابھی تیرا پیغام پہنچانے کے لیے وقت نہیں ہے.
آئیے گا شاید لطف لیتے آئیے گا، مہربانی بولتے آئیے گا. کیا کہا مولا تاثیر بھائی کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے. حال ہی میں سندر بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، مالک ان کے بھی درجات بلند فرمائے. مزمل شاہ صاحب کا انتقال ہوا، علی کی بیٹی ان کے بھی درجات بلند فرمائے. اس لیے کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو جانے کے بعد اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، اپنے بڑوں کو یاد رکھیں. جو بھی دنیا سے چلا گیا مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. ننے بھائی لطف ہے تو بات کروں. کیا کہا؟ انا سید الملائکہ، میں ملائکہ کا سردار. مولانا میرے بھائی مستجاب علی کو اولاد درینہ عطا فرمائے، اور جو بھی بے اولاد ہے طارق وزیر سمیت مالک انہیں اولاد درینہ عطا فرمائے. کہ تیرا پیغام پہنچانے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں. جمشید مکی صاحب جاگی 2 لمحے کے بعد پھر تک قربا ہو. بی بی نے پھر پوچھا من تھا، کون ہے؟ صداقت ہے سر. اب ایک نحیف سی آواز آئی، بی بی انا خیات الحسنین. تھوڑا سا بولیے گا. بی بی انا خیات الحسنین، میں حسنین کا، بولو میں حسنین کا درزی ہوں. بی بی نے وہی کام چھوڑا، دروازے پر آ گئے. کہا جبرائیل بھائی کیا کام ہے؟ لطف نہیں لیا آپ نے، لطف نہیں لیا آپ نے. اندر باہر جہاں تک آواز آ رہی لطف لیجیے گا. کیا کہا جبرائیل بھائی کیا کام ہے؟ بی بی وہ مولا سے ملاقات کر دی. کرو ابھی تیرا پیغام پہنچاتی ہوں. مگر جبرائیل پہلے میری ایک بات کا جواب دے. بی بی پوچھی. فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑے روبدار انداز میں آ کر تو نے کہا کہ انا سید الملائکہ، میں ملائکہ کا سردار ہوں، اور 2 منٹ کے بعد نحیف سی آواز میں کہہ رہا ہے انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. پہلے روب کیوں جمایا اور بعد میں ایسے کیوں ہوا؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا بی بی مجھے آپ کے رویے نے بتایا کہ یہ چوکٹ اتنی بڑی ہے، یہاں عہدے داری نہیں تابع داری. بھائی کے والد محترم کے بھی درجات بلند فرمائے. جو بھی دنیا سے چلا گیا مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. محمد و آل محمد. توجہ ہے. اب کہیں تو ایک بات کروں کہیں تو چھوڑ دوں. اچھا کروں پھر سنیے گا. چلیے بات مولانا سجاد علیہ السلام کی ہو رہی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا امام کیا کیا عطا کرتا. مسند امامت لگی ہے. ایک سائل آ گیا، امام تشریف فرما بابا بھائی، اور آ کر نہ مولا کے آگے ہاتھ جوڑ لیے. اس لیے اگر آپ میں سے کسی کے پاس رزق کی کمی ہے تو جھولی پھیلا لیں. اگر تنگ دست ہے تو انشاءاللہ تنگ دستی دور ہوگی، مقروض ہے تو قرض ادا ہو جائے گا، پریشان ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی، بیمار ہے تو شفا مل جائے گی. لیکن نا یعنی میں ایک آپ کو بات بتاؤں، اس لیے کہ تاکہ جو بھی بیمار ہے وہ دعا مانگ لے اور مولا اس سے صحت کاملہ عطا فرمائے. کہ سن بھائی کیسی لطف کی بات ہے. کراچی میں پڑھ رہا تھا مجلس، تو ایک شاعر نے وہاں 2 مصرے پڑھے، وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا جو سیاق و سباق تھا نا وہ یہ تھا کہ آل محمد کے گھرانے کا معجزہ دیکھیے کہ ایک بیمار سے لوگ شفا مانگتے ہیں. نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا آپ نے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. ہاں جاگے گا کیا کہ ہے بیمار. آل محمد کے گھرانے کے دستور ہی الگ ہیں. جو بے کفن ہے اس سے لوگ کفن لیتے ہیں، جو بیمار ہے لوگ اس سے شفا لیتے ہیں. اور کیسے ملتی ہے جاگیے گا. آیا گھبرا تو نہیں گئے. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور میری امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھیں اشک بار ہونے لگے تو اس وقت یقین کر لو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بس میں موجود ہے. اس میں اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں، اپنے عزت اقربا کے لیے دعا مانگا کریں. مولا جاوید زیدی صاحب اور ان کی اہلیہ کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. سندر بھائی کو مولا شفا کاملہ عطا فرمائے. نندے بھائی کو مستجاب، اور جو بھی بیمار ہیں مالک ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. مولا میں تنگ دست ہوں، اچھا، اور مولا مقروض ہوں، چاہتا ہوں میری دونوں پریشانیاں دور ہو جائیں. امام نے فرمایا کتنی پریشانیاں ہیں؟ کہتا ہے 2. امام فرماتے ہیں کنیز؟ جی مولا. فرمایا مجھے میں سجاد نے سحری کے وقت 2 سوکھی روٹیاں کھانی ہیں، وہ لا کر اسرائیل کو دے دے. کیا کیے گا؟ خادمہ گئی 2 سوکھی روٹیاں لے آئی. سر وہ امام اس کو روٹیاں دے کر فرماتے کہ اس وقت میں تجھے یہی دے سکتا تھا،
मगर वादा करता हूं इससे तेरी तंगदस्ती भी दूर होगी। जानिएगा, मैं जानता हूं आप लोगों के जज्बात, लेकिन इस बात को अगर आप फजाइल के रंग में सुनेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। फरमाया कि तेरी तंगदस्ती भी दूर होगी और तेरा कर्ज भी अदा होगा। बाहर निकला, इंसान था, गलती का पुतला था। फौरन दिल में ख्याल आया मैं माया कि मैंने इतनी बड़ी परेशानियां बताई और मौला ने 2 रोटियां थमा दी। फिर कोई बात याद आई, अपना हाथ अपने सर पे मार के कहता है, जाहिल ये भी तो देख कहने वाला कौन है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। क्या कहा, ये भी तो देख कहने वाला, बोलिए कौन है कहने वाला? मेरा चौथा इमाम है। बस यही सोचकर बयान मैंने समेट लिया। ये 2 बातें करनी है आपसे। पहुंचा, रास्ते में एक मछली फरोश मिला। उसे कहने लगा कि मेरे पास रोटी सूखी है, तेरे पास मछली बासी है, आपस में तबादला न कर ले, मछली मुझे दे दे, रोटी तू ले ले। इसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। मछली ली, रोटी दे के आगे गया, एक नमक फरोश मिल गया। उसे जाके कहने लगा कि तेरा नमक पुराना, मेरी रोटी सूखी है, तबादला न कर ले। उनका ठीक है, नमक लिया, रोटी दी, चला गया। इससे पहले कि आप और हैरत के पर्दों में चले जाएं, मैं नतीजा देकर आप लोगों से दुआ लूं। घर आया, बिस्मिल्लाह पढ़कर इसने मछली का पेट चाक किया। क्या देखा, उसमें 2 कीमती मोती थे। जहां दीदा था, मोतियों की कीमत जानता था। फौरन शुक्र करने लगा, वाह मौला सज्जाद, आप लोगों से मांगने का फायदा ये है, मांगो अपने लिए, देते 7 नस्लों का। अल्लाह अल्लाह, मेहरबानी। क्या कहा, मांगो अपने लिए, देते 7 नस्लों का हो। जागिएगा, अभी ये बातें सोच ही रहा था, यह तक्कुल बाप हुआ। दरवाजा खोला, क्या देखा, वही मछली फरोश खड़ा। उसने कहा क्यों आया? उसने कहा मैंने घर जाकर सोचा को मेरी मछली बासी थी, मगर तेरी रोटी इंतहाई सूखी थी। मैंने घर जाकर सोचा मछली भी तू ले ले, रोटी भी तू ले ले। नतीजा लीजिएगा, खबर में जागिएगा, नतीजा लीजिएगा। क्या कहा, मछली भी तू ले ले, रोटी भी तू लेगा, ठीक है। फिर तक्कुल बाप हुआ, दरवाजा खोला, क्या देखा, कोई नमक फरोश खड़ा। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा नमक मेरा पुराना था, मगर तेरी रोटी इंतहाई सूखी है। मैंने घर जाकर सोचा नमक भी तू ले ले, रोटी भी तू ले ले। अब इस वक्त जितने हमदन गोश हैं और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम से रिस्क लेना चाहते हैं, वो अकिल रदी की बात समझे, समझ में आए तो जरूर बोले। अब इसके पास मछली भी, मोती भी, रोटियां भी, नमक भी। मछली भी, मोती भी, रोटियां भी, नमक भी। अभी मौला का शुक्रिया अदा ही कर रहा था, तक्कुल बाप हुआ, दरवाजा खोला, क्या देखा, मेरे चौथे मौला का साहबी खड़ा है, जो मुस्कुरा के कहता है फुला इब्न फुला, मेरा मौला कह रहा है तेरा काम हो गया, हमारी रोटियां वापस कर। तेरा काम हो गया, हमारी रोटियां वापस कर दी। अब सोचने की बात यह है कि ये घराना इतना करीम है, ये देकर कुछ वापस नहीं लेता, तो इमाम ने रोटियां क्यों मंगाई? ये बात साहिल ने कासिर से कही कि ले जा, मगर इमाम ने रोटियां वापस क्यों मंगाई? कहा तू जानता नहीं रोटियां इतनी सूखी हैं। और इमाम कह रहा है ऐसी सूखी रोटियों को खाने के लिए कम से कम मासूम होना जरूरी है। आपको सलामत रखे और सिवाय गम मासूमीन के मौला आप लोगों को कोई गम अता ना करे। बस इतना ही कुछ मुझे कहा और मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। ज़ैनुल आबिदी, इबादतों की जीनत। इन 5 इमाम से नसाई ने पूछा मौला आपके दादा अली की इबादत इतनी मशहूर कि एक रात में 1000 रकात नमाज, कहा मगर आपके दादा अली को ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहा, आपके बाबा को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा? सर भाई जुमला समझिएगा, मेरे माँ फरमाते उसकी वजह यह है कि मेरे दादा ने 1000 रकात नमाजें पढ़ी एक रात में, मगर मुसल्ला इबादत पर। और फरमाया मेरे बाबा ने जो इबादत की, शाम का बाजार था, अल्लाह अकबर, शराबी का दरबार था, लाखों का हजूम था, लोग पत्थर मारते थे और मेरा बाबा कहता था सुभान रब्बियल आला।
अजरुकुम अल्लाह, मेरी तवक्को से बढ़कर आपने मसाइब का इस्तकबाल किया है। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। कोई जल्दी नहीं है, मैं दोबारा जुमला कह देता हूँ। क्या कहा कि मेरा बाबा ने जब सजदे करता था, शाम का बाजार था, शराबी का दरबार था, फरमाए लाखों का हजूम था, लोग पत्थर मारते थे, मेरा बाबा कहता था सुभान रब्बियल आला। मैं साहब एक बार तो बाजार शाम में इंतहा हो गई, तारीख गवाह है कि मौला सज्जाद रुकू करते, भीड़ बढ़ जाती, मेरे मौला का चेहरा कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ होता। उस वक्त दबाने वाले मैं तुझे सजदा करना चाहता हूँ, मगर लोग मुझे काबे से हटा देते हैं, किबले के रुख से हटा देते हैं। उस वक्त आवाज़ को आई, ओ मेरे सज्जाद और मेरे ज़ैनुल आबिदीन, तू जहाँ सजदा करेगा मेरा काबा वहीं चला अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। क्या कहा, तू जहाँ चला जाएगा मेरा काबा भी वहीं जाता रहेगा। बयान मैंने समेट लिया। अगर मातम करना है, चूंकि शबी जुलजना बरामद होनी है ना, मैंने एक जुमला कहना है कि जब मेरे इमाम की शहादत का वक्त करीब आया था ना, चौथे इमाम की, तो जानते हैं पांचवें इमाम ने ना अपने बाबा के आगे हाथ जोड़े। अगर जुमला मैंने समझा दिया एक लम्हे के लिए, जो जहां खड़ा है बस मेरी मौला की ये बात सुने। पांचवें इमाम ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा आपका वक्त शहादत करीब है, बाबा आपकी कोई आरजू रह गई हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी औलाद हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बाद मैं आपकी आरजू को पूरा करूंगा। तो जानते मेरे मौला ने क्या फरमाया, हाँ बेटा बाकर मेरी एक आरजू है। बाबा कौन सी? फरमाया मेरी आरजू ये है, मैं जी भर के अपने बाबा हुसैन को रो नहीं सका। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। क्या कहा, मैं अपने बाबा हुसैन को जी भर के रो नहीं सका। जरा सोचिए तो सही, 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मेरे मौला हुसैन की शहादत है, और 25 मुहर्रम 95 हिजरी मेरे मौला सज्जाद की शहादत है। जब तक जिंदा रहा, पानी आता तो खून रोता, बाजार जाता तो खून रोता, अल्लाहु अकबर, बाग में आता तो मेरा मौला खून रोता, और रोकर यही कहा करता कि दुनिया वालों तुम मुझे कौन से बाग में लेकर जाते हो? हमारा एक बाग था जो करबला के अंदर उजड़ गया। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। जानते हैं कौन सी बातें हैं जिसने मेरे मौला सज्जाद को खून रुलाया? अब अगर मातम करना है तो अज़ादार हुसैन जुमला ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि असर आशूर एक वक्त ऐसा आया कि खेमों के अंदर हर बीबी अपने वारिस को रो रही थी। एक जुमला कहना है और उसी पे ज़ियारत बरामद हो जाएगी। क्या कहा, असर आशूर हर बीबी अपने वारिस को रो रही थी। जब मैं खेमे में गया, मैंने एक सदा बुलंद की। सदा बुलंद करना थी, हुआ क्या, लैला को अकबर भूल गया, फरवा को कासिम भूल गया, रबाब को असगर भूल गया। क्या कहा, हुसैन ने रोकर कहा, बहन ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तैयारी कीजिएगा। क्या कहा, बहन ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। बस रोने वालों, हुसैन ने कहा ना कि मेरा आखिरी सलाम। बहन का भैया जरा एक बार अपने गले का बोसा दिला। पर मैं बहन क्यों? कहा मेरे बाबा ने कहा था, अल्लाहु अकबर, कि जब हुसैन आखिरी बार रुखसत को आए तो एक बार उसके गले का बोसा लेना, शिवर इसी गले पर खंजर चलाएगा। हुसैन ने रोककर फरमाया, बहन अगर आप महसूस ना करें तो जरा अपने शानों से चादर हटा। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। मेरी तवक्को से बेहतर अंदाज में आपने मसाइब का इस्तकबाल किया। क्या क्यों? कहा अम्मा ज़हरा ने कहा था कि तेरी शहादत के बाद इन्हीं बाजुओं में रसल बंधेगी। बस अज़ादार हुसैन मेरा मौला मुर्तजिस पर सवार हुआ, मैदान की तरफ चला। अभी चंद कदम चला था या जुलझना रुक गया। हुसैन ने कहा मेरे नाना की दी हुई सवारी, अगर तू थक गया तो मैं सवारी बदलूं? मौला मैं थका नहीं, जरा मेरी सुमो की तरफ देखे। अब जो देखा, एक 4 साल की बच्ची है जो रोना कह रही है, सुलझना मेरे बाबा को ना ले जा। अल्लाह जो भी सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। उस वक्त हुसैन ने कहा, बेटी अगर मैं नहीं चाहता मेरे बाबा का, मेरे नाना का दीन नहीं बचता। बच्ची ने कहा बेशक चले जाए, मगर इतना बताएं रात को घर वापस आ जाएंगे? आप जानते हैं मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। बस अज़ादार हुसैन मैदान में आए, जंग की, और रोकर ये कहा आओ आज भूखे की जंग देखो, आओ प्यासे की जंग देखो। अचानक हुसैन झील से जमीन पर आए, यही मुर्तजिर अभी आ रहा है, ये
हुसैन के पास आया। इसने आगे का मौला अगर कहे तो मैं तुझे इस वक्त तेरे बाबा अली के पास छोड़ा हूँ, का मेरा बाबा आया हुआ है। का अगर कहे तो मैं तुझे नाना के पास छोड़ा हूँ, का मेरा नाना भी आया हुआ है। का अगर कहे तो तुझे भाई के पास छोड़ा हूँ, का मेरा भाई भी आया हुआ है। का अगर कहे तो इस वक्त मैं तुझे माँ के पास छोड़ा हूँ, माँ का नाम आया। हुसैन ने कहा मुर्तजिज आहिस्ता बोल। वो देख सामने मकतल में बाल बिखरा के रो रो के कह रही है हुसैन आजा, हुसैन आजा। और रोने वालों हुसैन पे खंजर चला, यही सुन चला, बागे कटी हुई, ज़ीन डली हुई, खैमे में आया और रो कर कहता अल्लाह कद को दिलाल हुसैन। और लोगों हुसैन मारे गए, सुलझला आ गया, हुसैन की सवारी आ गई, मातमे हुसैन। राम